اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید والفرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے تحت گفتگو کرنے سے پہلے چند اشعار نعت پاک کے آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھ رہا ہوں۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کا مطلع حاضر ہے، سماعت کر لیں آپ حضرات۔ امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے، امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے، آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے، آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے۔ شعر سماعت کر لے۔ اے یار غار اب ذرا انگلی ہٹائیے، اے یار غار اب ذرا انگلی ہٹائیے، کب سے تڑپ رہا ہوں، کب سے تڑپ رہا ہوں دیدار کے لیے، کب سے تڑپ رہا ہوں دیدار کے لیے، آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے۔ اور یہ بھی شعر تاریخ کے حوالے سے سماعت کر لیں کہ ٹہنی نبی نے دیکھے صحابی سے کہہ دیا، ٹہنی نبی نے دیکھے صحابی سے کہہ دیا کہ کافی یہی ہے گردن، کافی یہی ہے گردن کفار کے لیے، آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے۔ اور یہ بھی شعر سماعت کر لیں۔ آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے، کہ شہر رسول پاک کی مٹی دوستو، شہر رسول پاک کی مٹی دوستو، کہ شہر رسول پاک کی مٹی دوستو، خاک شفا ہے ہر کسی، خاک شفا ہے ہر کسی بیمار کے لیے،
خاکِ شفا ہے کسی بیمار کے لیے، آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے۔ اور یہ بھی شعر سماعت کر لیں آپ حضرات، یہ بھی شعر واقعے کی روشنی میں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آپ آرام فرماتے، تشریف فرما تھے۔ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ، رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ شیر ان بکریوں میں سے ایک بکری کو اٹھا کے لے گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، میں شیر حاضر کر رہا ہوں کہ بکری سے شیر نے کہا بے خوف تم رہو، بکری سے شیر نے کہا بے خوف تم رہو، میں آیا ہوں رسول کے، میں آیا ہوں رسول کے دیدار کے لیے، میں آیا ہوں رسول کے دیدار کے لیے۔ اور یہ بھی شعر سماعت کر لیں کہ دوزخ کی آگ بولی جلائی گئی ہوں میں، دوزخ کی آگ بولی جلائی گئی ہوں میں، پیارے نبی کے دشمنوں، پیارے نبی کے دشمنوں غدار کے لیے، آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا نبی دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب آپ دیکھیں اپنی زندگی میں یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ اسی نبی کا صدقہ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ یہ اسی نبی کا صدقہ ہے جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے بہترین مکان عطا کیا۔ یہ اسی نبی کا صدقہ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت و وقار کی زندگی عطا فرمائی۔ یہ اسی نبی کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کے صدقے میں ہمیں طرح طرح کی غذائیں کھانے کو میسر فرمائی۔ آپ اگر دیکھیں تو جتنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، کوئی لمحہ ہماری زندگی کا خالی نہیں ہے جس میں مصطفیٰ کا صدقہ شامل نہ ہو۔ آج ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، یہ نکلنا بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ نہ جانے کتنے حادثات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان گھر سے نکلتا ہو تو صحیح سلامت ہے، لیکن واپس خبر آتی ہے کہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بے خوف و خطر ہم ایسے پرفتن دور میں گھوم رہے ہیں، یہ سب نبی کا صدقہ ہے۔ اور وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوگا۔ اب دیدار بھی دو طرح کا ہوتا ہے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا دیدار کیا، وہ صحابی بن گئے۔ اور صحابی کا مقام کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے، کتنا بلند و بالا ہے۔ نہ تو کوئی وقت کا غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال ان کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔
क्यों? इसलिए कि उन्होंने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान की हालत में दीदार किया है। आज हम बड़ी खुशियां मनाते हैं, हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, बच्चा जब बोलना शुरू करता है, हम लोगों में गुफ्तगू करते हैं, अगर किसी को किसी आलिम साहब ने कलमा पढ़ा दिया तो हम तज़किरे करते हैं कि मेरे बच्चे को फला आलिम साहब ने कलमा पढ़ाया, मेरे बच्चे को फला पीर साहब ने कलमा पढ़ाया, मेरे बच्चे को फला फला शख्स ने कलमा पढ़ाया। तो आज हम इतनी खुशियों का इजहार करते हैं, लेकिन उनकी खुशियों को पूछो को जिनको कलमा पढ़ाने वाली जात कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत है। कितने हसीन वो लम्हे होंगे। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए, एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन अलग अलग रिवायतें हैं, किसी में 10 साल भी लिखी है, किसी में 11, किसी में 12, एक रिवायत में उस बच्चे की 14 साल की उम्र लिखी है। वो कोई बच्चा मुसलमान का नहीं था बल्कि एक यहूदी का बच्चा था। रोज आता, एक तरफ खड़ा होकर के मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर को देखा करता था। बस जब तलक खड़ा रहता सरकार के चेहरे को देखता रहता। महफिल बर्खास्त होती, वो बच्चा भी घर की तरफ चला जाता, फिर अगले दिन आ जाता। हत्तल इम्कान उसका रोज का ये मामूल था कि वो बच्चा आता और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता रहता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि 2 दिन हो गए वो बच्चा नहीं आया, वो बच्चा नहीं आया। ये देखें कि हमारे नबी का प्यार सिर्फ हमारे लिए नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। हमारे नबी तो सबसे प्यार करने वाले और प्यार का ही दर्स देने वाले हमारे नबी। वो बच्चा 2 दिन नहीं आया, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरफ को गर्दन घुमा घुमा करके देखते हैं जिस तरफ वो बच्चा खड़ा रहता था। सहाबा अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच्चा आता किस लिए था? और ये जब वो आता था तो सहाबा सवाल किया करते, आका ये बच्चा किस लिए आया? आका फरमाते तुम्हें क्या मतलब, बैठे रहो। लेकिन जब वो बच्चा नहीं आया, बार बार सरकार ने मुड़ के देखा कि वो बच्चा नहीं आया। 2 दिन का अरसा गुजर गया, 2 दिन का वक्त गुजरा। सरकार ने हजरत सलमान फारसी को हुक्म दिया कि जा देखकर तो आ कि आखिर वो बच्चा आया क्यों नहीं। अल्लाहु अकबर, हमें अल्लाह ताला ने कैसा नबी अता फरमाया। हजरत सलमान फारसी गए, तहकीकात की गई, पता चला कि वो बच्चा बिस्तर अलालत पर है, बीमार है। वो बच्चा आकर के खबर गिरी हुई, सरकार की बारगाह में उस खबर को पहुंचाया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के हमरा उस यहूदी के मकान पर गए। इधर देखो उस बच्चे का मामला। वो बच्चा भी जब बीमारी की हालत में है, बार बार दरवाजे की तरफ नजर करके देख रहा है कि अब नबियों के इमाम आएंगे, अब नबियों के इमाम आएंगे। जैसे ही दरवाजे पे दस्तक होती तो वो बच्चा तड़प जाता, ऐ मेरी मां जल्दी कर दरवाजा खोल। आखिर वो घड़ी भी आई गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उस यहूदी के मकान पे गए। दरवाजे पे दस्तक हुई, बच्चा कहता मां जल्दी कर दरवाजा खोल, शायद मेरे नबी तशरीफ ले आए। अब उसकी मां कहती है कि बेटा कोई और होगा। वो कहां और हम कहां? वो तो सारी कायनात के मालिको मुख्तार बना करके अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भेजा है। हम तो गरीब है, हमारी झोपड़ी में वो कहां आएंगे? जैसी दस्तक हुई, मां ने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि मां और बाप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कोई और नहीं बल्कि नबियों का इमाम उसके दरवाजे पे खड़ा है। सुभान अल्लाह। अब वो बच्चा कहता है कि मां, मैं कहता ना था कि मेरे महबूब जरूर तशरीफ लाएंगे, और तुम बार बार कहती थी कि वो नहीं आएंगे, लेकिन ऐ मेरी माँ, ऐ मेरे बाप, जान लो यही मेरे नबी है, यही मेरे महबूब है जिनसे मैं प्यार करता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर में दाखिल हुए।
آپ تشریف لے جا کر کے جس چارپائی پہ وہ بیمار بچہ عاشق مصطفیٰ لیٹا ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بچے کی اس چارپائی پہ سرہانے کی طرف آپ تشریف فرما ہو گئے۔ تمام صحابہ اکرام دیکھ رہے، حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر اٹھا کر کے اپنی گود میں رکھا۔ سبحان اللہ، کیا مقام اس بندے کو ملا، اس بچے کو ملا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اور صحابہ اکرام کی تو انتہا تب نہ رہی کہ جب سرکار نے اپنا مبارک سر انور کو جھکایا اور اس بچے کی پیشانی پہ اپنے لبھائے مبارک سے بوسہ دے دیا۔ سبحان اللہ، جیسے ہی لبھائے مبارک سے بوسہ دیا، سرکار فرماتے ہیں پتہ کیا چاہتا ہے؟ کہ بس سرکار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ چل پڑھ میرا کلمہ پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب اس نے کبھی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، کبھی اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ ادھر باپ بھی خاموش ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹا دیکھتا نہیں کہ جو نبی ماں باپوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہو، اے بیٹے ہم سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تجھے محبوب ملا ہے، جیسا یہ کہہ رہے ہیں ویسا کر لے۔ سبحان اللہ۔ ادھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہ بیٹا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ بھی پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ بیٹا پڑھ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس بچے نے بھی کلمہ شریف پڑھا۔ ادھر کلمہ شریف پڑھنا تھا، اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ اب جیسی اس کے جسم سے روح نکلی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب دیوانوں نے، صحابہ اکرام نے دیکھا، کہنے لگے کہ قربان جاؤں اس بندے کے نصیبے پر، اس بچے کے نصیبے پر کہ اسے کلمہ بھی پڑھایا تو مدینے کے تاجدار نے کلمہ پڑھایا، اور وہ انتقال کر گیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان فارسی اس کو اٹھاؤ اور ساتھ لے کر کے چلو۔ ماں کہتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آقا فرماتے ہیں کہ جو میرا ہو جاتا ہے اسے میں تنہا نہیں چھوڑتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم بھی دیکھیں اپنے اندر کہ ہم واقعی نبی سے پیار کرتے ہیں کیا؟ واقعی ہماری گفتار ایسی ہے کہ جیسی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے؟ ہم تو کسی سے بات بھی کرتے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے ڈنڈے مار رہے ہوں۔ اپنے لب و لہجے میں مٹھاس پیدا کرو، غریبوں سے محبت کرو۔ آج دیکھا جاتا ہے دو چار پیسے ہمارے پاس کے آ جاتے ہیں کہ ہم کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی نے کبھی یہ تعلیم ہمیں نہیں دی۔ آج پیسہ آپ کے پاس ہے، یہ پیسہ بھی بڑی بے وفا چیز ہے، آج اس کے پاس ہے کل اس کے پاس ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے پیسے والے لوگ آئے، ان کا نام و نشان تلک مٹ گیا، لیکن جو دنیا میں غربت کی حالت میں رہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ اپنے دلوں میں جلا کر رکھا، انہیں عرصہ گزر گیا لیکن ان کی یاد آج بھی عاشقوں کے دلوں میں، ان کی کبھی نیاز کی صورت میں مناتے، کبھی ان کا ذکر سن کر کے اپنے دلوں کو مطمئن کیا کرتے ہیں ہم لوگ۔ اب وہ خاتون کہتی ہے، تھوڑا وقت گزرا، شوہر کی طرف دیکھتی ہے، شوہر سے کہتی ہے کہ اے میرے شوہر، کیا جو میں سوچ رہی ہوں وہ تو بھی سوچ رہا ہے کہ شہنشاہ عرب و عجم ہوتے ہوئے ہمارے غریب خانے میں تشریف لانا اور غریبوں کو سینے سے لگانا، یہ نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں بھی اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتی تھی، جب میرا بیٹا ان کا ہو گیا تو اب میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اب ادھر شوہر بھی کہتا ہے کہ اے میری شریک حیات، اب تلک کی زندگی کے لمحات تو نے میرے ساتھ گزارے، جس طرح مسلمان ہونے میں تو اپنے بیٹے سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتی، میں بھی اپنے بیٹے سے پیار کرتا تھا، چل تو بھی مسلمان ہو جا، میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی کی سیرت طیبہ ہے، نبی کا اخلاق ہے، نبی کا کردار ہے کہ جب غیر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھا کیا کرتے تھے
تو وہ فوراً پڑھ لیا کرتے تھے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو کوئی وہ بے غیرت ہی ہوگا جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ مانے ہے۔ بھئی ہمارے تو ہر لمحہ ہر وقت ہمارا جو گزرتا ہے یہ صدقہ مدینے والے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و وقار کی زندگی ہمیں عطا کی ہے، اور حقیقتاً آپ اگر دیکھیں گے، باہر نکل کے دیکھیں، پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہے کہ جن کو رہنے کے لیے مکان بھی میسر نہیں ہے، اپنے تن پر پہننے کے لیے کپڑے بھی انہیں پورے میسر نہیں ہیں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہماری مسجدیں ویران نظر آتی ہیں۔ سب کچھ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنایا ہے، سارے خزانوں کی چابی اپنے محبوب کے حوالے کر دی۔ اے محبوب، دینے والی ذات اللہ فرماتا ہے میری ہے، لٹانے والی ذات تیری ہے، جو تیرا ہے دیتا چلا جا، جو مانگے جتنا مانگے دیتا چلا جا، اس خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اب جب سب کچھ ہمارا رب ہمیں اپنے محبوب کے ذریعے عطا فرماتا ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرماتا ہے، تو ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ آج ہمارے ساتھ کوئی دنیاوی انسان اگر احسان کر دے تو اس کا احسان اتنا ہم لوگ مان لیا کرتے ہیں کہ اگر وہ آدھی رات میں بھی ہمیں بلائے تو اس کے گھر چلے جاتے، اس کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹایا کرتے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کام ایسا پھنس رہا ہو، کسی نے 10,000 روپے دے کر کے ہمارا کام نکلوا دیا ہو تو اس کا احسان ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا ہے؟ اس کا احسان ماننے کے لیے اب آدھی رات میں بھی بلائے گا کہ یار فلاں وقت میں جس وقت سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس بندے نے ہمارا ساتھ دیا تھا، تو اس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر چند کوشش کریں کہ ایسے وقت میں یہ کام آیا، تو ہر چند کوشش کرتے۔ تو جب ایک دنیا دار ہمارے اوپر احسان کر دے، صرف پیسہ دے کر کے ایک کام نکال دے، تو اس کا اتنا احسان مانتے، تو جس رب نے ہمیں تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا، کیا اس رب کی بارگاہ میں ہم سے اتنا نہیں ہوتا کہ اس کی بارگاہ میں آ کر کے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکا دیں؟ ہماری مسجدیں خالی نظر آتی، بازار آباد رہتے، ہم سے دو ادھر بیٹھے دو ادھر بیٹھے، فالتو کی باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی۔ خدارا اپنی زندگی پہ غور کرے آپ، کس وقت موت کا فرشتہ ہمارے روبرو آ جائے اور ہماری روح کو ہمارے جسم سے جدا کر دے، کوئی پتہ نہیں ہے؟ یا آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ میری موت یا آپ کی موت کب آنی ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ جب اس کا حکم ہو گیا، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، روح نکال کر کے چلا جاتا ہے، تو وہاں پیسے نہیں دیکھے جائیں گے آپ نے کتنے پیسے کتنی بلڈنگیں کھڑی کی ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ لوگوں کی نظروں میں لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے تھے، وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ تیرے اعمال کیسے تھے، تو نے کتنی نیکی اپنی زندگی میں کمائی، وہاں یہ چیز دیکھی جائے گی۔ تو کیا ہم نے کبھی فکر کی کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے، جب ہمارا رب ہم سے پوچھے گا کہ بتا دنیا سے کیا لایا؟ اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے نفسوں کو دیکھا جائے، ہمارے حالاتوں کو دیکھا جائے تو ہمارے حالات بالکل عشق مصطفیٰ سے خالی، دنیاوی ناچ گانے ہو اس میں ہماری محفلیں بھری ہوئی، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بات آ جائے تو ہماری محفلیں خالی۔ کیا اسی کا نام عشق ہے؟ تاکہ ایسے تو بنو کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے میرے بندے بتا دنیا سے کیا لایا، فوراً ہم رب کی بارگاہ میں عرض کر دے پروردگار عالم ہم جب تلک جیے تیرے محبوب کی محبت میں جیے، اور ہم اس دنیا سے جب آئے ہیں تو تیرے محبوب کی محبت اپنے دلوں میں بسا کر کے لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں سدھار لائیں، نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے۔ آج ہم دو منٹ ادھر بیٹھے، کچھ منٹ ادھر بیٹھے، ہمارا ٹائم اسی طرح سے برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی اگر تاریخوں پہ آپ غور کرو گے تو وہ کبھی بھی اپنے وقت کو بڑا قیمتی سمجھا کرتے تھے، کئی رشتہ داریوں میں بھی جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے بارے میں نے پڑھا، کبھی آپ کہیں جاتے تھے تو آپ اپنی کتابیں ساتھ لے کر کے جاتے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی جو وقت خالی ملتا آپ بس کبھی تصنیف میں لگ جاتے، کبھی مسئلے مسائل لکھنے میں لگ جاتے۔ ہمیشہ آپ نے اپنی زندگی کا یہی معمول بنا لیا۔ آج ہمارے پاس وقت ہوتے ہوئے قرآن کی تلاوت ہم لوگ نہیں کرتے،